السلام علیکم، ورلڈ ہسٹری کارنر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد شہروز طاہر۔ ناظرین، ہم نایاب تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ملک پاکستان کی تاریخ کا انتہائی دن یعنی 6 ستمبر، جسے یوم دفاع پاکستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان اللہ کی عطا کردہ نعمت لازوال ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن ہندوستان نے اپنے ناپاک ارادے سے ملک پاکستان میں رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ ایک ایسا ملک جو اپنے قیام کے 18ویں سال میں داخل ہو چکا تھا۔ دشمن کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہندو لیڈرز پاکستان کے قیام کو ایک سنگین غلطی قرار دے رہے تھے اور وہ کسی بھی طرح اس غلطی کا ازالہ چاہتے تھے۔ ایک اور طبقہ فکر کا خیال تھا کہ پاکستان تقسیم کے بعد اپنے وجود کو قائم نہ رکھ پائے گا اور دوبارہ متحدہ ہندوستان میں شامل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہندوستان نے اسی سوچ کے پیش نظر کشمیر جنت نظیر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ہندوؤں کا یہ تعصب روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ 6 ستمبر کی صبح 3:45 پر ہندوستانی فوج نے واگا بارڈر پر ایک گولہ داغا، جس کو ایک جنگ کا پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ جنرل ایوب خان ریڈیو پاکستان سے ان فاز میں اپنی قوم سے مخاطب ہوئے: بھارت نے رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح ہمارے ملک میں حملہ کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن کی یلغار کے آگے سیسا پلائی کی دیوار بن کر آگے بڑھیں گے اور اس وقت تک بڑھتے رہیں گے جب تک دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا نہ کر دیں۔ ناظرین، اس تقریر نے پوری قوم کو بیدار کر دیا اور پوری قوم پاک فوج کے ہمراہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے متحد ہو گئی۔ کسی نے وطن عزیز پر جان واری تو کوئی غازی ٹھہرا۔ ان میں ایک نہایت دلیر بریگیڈیئر محمد احمد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موت میرے سامنے تھی، میں نے فیصلہ کیا اگر میں نے مرنا ہی ہے تو میں دشمن پر حملہ کرتے ہوئے مروں گا، کیونکہ مقابلے پر اپنے سے کئی گنا بڑی فوج تھی۔ بریگیڈیئر محمد احمد چلتے ہوئے ٹینک سے اپنے ساتھی کو نکال لائے تھے اور اس مہم میں ان کے ہاتھ کا گوشت ٹینک کے ساتھ ہی رہ گیا۔ ان کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ناظرین، 1965 کی جنگ ایک طلسماتی داستان کا درجہ رکھتی ہے۔ جنگ میں شجاعت و بہادری کی داستانیں رقم ہوئیں۔ شاعروں نے مجاہدوں اور غازیوں کے لہو کو اپنے لفظوں سے گرمایا۔ عام آدمی کا حوصلہ اوج سریت تک پہنچ چکا تھا اور عزم و استقلال پوری قوم کا بڑھ چکا تھا۔ پوری قوم یک جان و یک غالب ہو گئی۔ اس جذبہ حقیقت کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، جانثاران وطن نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 طیارے مار گرائے اور عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ ایک مایہ ناز سپوت میجر عزیز بھٹی بھی دشمن کے خلاف BRB نہر میں ڈٹے رہے۔ میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے بھارتی فوج کو 10 گھنٹے تک روکے رکھا۔ 12 ستمبر تک میجر عزیز بھٹی دشمن کے 6 حملے روک چکے تھے۔ انہیں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز یعنی نشان حیدر عطا کیا گیا۔ یونس خان شہید نے اپنے طیارے کو پٹھان کوٹ میں دشمن کے طیاروں سے ٹکرا دیا، جس سے دشمن کے 15 طیارے جل کر راکھ ہو گئے۔ ناظرین کرام، شاعر، آرٹسٹ، علماء کرام، ادیب اور سول ڈیفنس کے رضاکار اثار و قربانی کی تصویر بن گئے۔ پوری قوم مالا کے دانوں کی طرح وحدت کی لڑی میں پروئی گئی۔ آج بھی بھارت کا ایک علاقہ چونڈا میں توپوں کے قبرستان سے مشہور ہے۔ ناظرین کرام، یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی۔ بھارت جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ تک پہنچ گیا۔ پاکستانی بہادر افواج نے دشمن کے کافی بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروا دی۔ اس جنگ نے اہلیان پاکستان میں جوش اور ولولہ عطا کیا، شاندار ماضی کی یاد کو تازہ کیا۔ بدر، احد، خندق اور صلیبیوں کی جنگ سے لے کر پانی پت کے میدان سے لے کے کارگل تک دشمن کو ہمیشہ پسپائی کا سامنا رہا اور مسلمان فتح یاب رہے۔ میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، ہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔